السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عذرا اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی ڈیجیٹل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید مجاہد گیلانی صاحب، جو کہ ایک حریت رہنما اور ڈاکٹر آسیہ اندرابی کے بھانجے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی تو ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیے گا کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان میں ایک جمود دکھائی دیتا ہے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جہاں تک آپ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بات کر رہی ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ جو مسئلہ کشمیر ہے اس کی یہاں پہ بالخصوص پاکستان کے حوالے سے اس کے کئی اینگلز ہیں۔ ایک طرف جہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکستان کی عوام ہر لمحہ ہر وقت جس طرح وہاں مقبوضہ جموں و کشمیر میں پاکستان کی آواز بلند ہوتی ہے، بالکل اسی طرح یہاں پاکستان کے اندر یہاں پاکستانی عوام کشمیر کی بات کرتی رہتی ہے۔ لیکن پھر آپ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ جب بات حکومتوں کی آتی ہے یا حکومتی سطح پہ معاملہ کشمیر کی آواز بلند کرنے کا معاملہ آتا ہے تو اس وقت ہمیں کہیں نہ کہیں پہ کچھ تساہل ضرور نظر آتا ہے۔ ایک طرف پاکستان کی خود سیاسی حالات اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں دوسری طرف جو چیز نظر آتی ہے وہ پاکستان کے اپنے معاشی حالات اور دشمنوں کی طرف سے پے در پہ وار بھی ہیں، جہاں پاکستان کی اپنی ایک حالت، جہاں پاکستان ایک ببانگ دہل طور پہ اکنامک، میں سمجھتا ہوں نہ صرف اکنامک بلکہ ہر لحاظ سے ایک طاقت بن کے سامنے ابھر آتا ہے، تو اتنا ہی hمیں نظر آتا ہے کہ وہاں گراؤنڈ پہ کشمیری جو ہیں وہ سکھ اور چین کا سانس لے پاتے ہیں۔ تو یہ جو جمود کی بات آپ کر رہی ہیں تو اس میں ایک سب سے بڑا عنصر جو ہے وہ اس وقت خود پاکستان کی کسی حد تک پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو سب سے بڑا اس میں ایک فیکٹر میں سمجھتا ہوں شامل حال ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو اس وقت وہاں پہ نریندر مودی کی جو پالیسیز ہیں خود گراؤنڈ کے اوپر، وہاں بالکل آوازوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ وہاں پہ جو ایک پولیٹیکل موومنٹ چلا کرتی تھی، جو وہاں پہ ہم سید علی گیلانی کی بات کریں یا پھر اشرف خان صحرائی کی بات کریں یا پھر جو اس کے بعد ہمارے پاس اس وقت تمام کے تمام حریت قائدین جیل کے اندر مقید ہیں، اس وقت ان کی آوازوں کو بالکل کرش کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں لینا چاہیے انٹو اکاؤنٹ جب ہم بات کرتے ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان میں کتنی آواز بلند ہو رہی ہے یا انٹرنیشنلی کشمیر کے حوالے سے کتنی بات ہو رہی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کرکٹ ہمیشہ مقبوضہ کشمیر میں اثر انداز ہوتا ہے، ایشیا کپ کے سٹارٹ ہونے سے پھر وہی سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کی عوام کس کو سپورٹ کرتی ہے؟ دیکھیں، کرکٹ جو ہے وہ صرف کرکٹ کی حد تک نہیں بلکہ اگر آپ بالعموم تمام کھیلوں کی بھی بات کریں تو پھر مقبوضہ جموں و کشمیر جو ہے وہ ہمیشہ سے پاکستان کے سپورٹرز رہے ہیں، اور صرف پاکستان ہی کی بات نہیں کرتے۔ اگر ہم بات کر رہے ہیں 1980 کی دہائی میں جب پہلی دفعہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں ایک انٹرنیشنل میچ ہوا تھا، اس میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم تھی اور دوسری طرف مد مقابل ہندوستان کی ٹیم تھی، تو اس وقت بھی وہاں پہ جو کشمیری موجود تھے اور تصاویر بھی موجود ہیں، یاسین ملک صاحب بھی اس میں تھے، بالکل نوجوان تھے اس وقت، وہ تمام کے تمام کشمیری ویسٹ انڈیز جو ہے اس کی حمایت میں کھڑے ہوئے تھے اور ہندوستان کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ یہی کیفیت جب ہم آگے چلتے ہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر کھیل کے اندر وہاں پاکستان کی حمایت میں لوگ باہر نکلتے ہیں۔ صرف باہر نہیں نکلتے، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ بھارتی فوجی جو باہر کھڑے ہیں وہ ان کو گرفتار کر کے لے جائیں گے، ان پہ کوئی یو اے پی اے، کوئی پی ایس اے یا کوئی نہ کوئی اور کالا قانون لاگو کر دیا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود کشمیری جب بھی پاکستان اور ہندوستان کا بالخصوص میچ ہوتا ہے اس وقت پاکستان کی حمایت میں جس طرح سے نعرے لگتے ہیں، جس طرح سے ایک عام کشمیری وہاں باہر سڑکوں پہ نکلتا ہے، جس طرح سے وہاں پہ پٹاخے اور اس کے علاوہ خوشی کے شادیانے بجائے جاتے ہیں، بالخصوص جب پاکستان جیت جاتا ہے تو اس کی قیمت بھی کشمیریوں نے اپنی جانوں سے اور قید کے ذریعے سے چکائی ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ ہمیں یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے عدم استحکام کے بارے میں کشمیری کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں، جو آپ نے سوال پوچھا ہے بہت مختصر، لیکن اس کا جو جواب ہے وہ بہت جامع ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ وہاں پر ایک 92 سالہ بزرگ جو 2021 میں شہید ہو جاتے ہیں، سید علی گیلانی کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، یہ پاکستان ہمارا ہے۔ دوسری طرف آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ یہیں کشمیری جب بھی کبھی 2016 کے بعد سے لے کے جب تک
بھارت نے کسی حد تک وہاں پہ بہت زیادہ قدغن نہیں لگائی. ایک شہید کا جنازہ ہوتا تھا تو اس جنازے میں یہی کشمیری نعرہ بلند کرتے تھے, جیوے جیوے پاکستان تیری جان میری جان پاکستان پاکستان. تو یہ حقیقت ہے. وہاں گراؤنڈ پہ رہنے والا کشمیری جب بھی کچھ سوچتا ہے, جب بھی اس کو کوئی سمجھ آتی ہے, جب بھی وہ اپنے ذہن سے کوئی ایک خاکہ بناتا ہے تو وہ پاکستان کا خاکہ ہوتا ہے. جب بھی وہاں پہ مائیں اپنے بچوں کو اس راہ حق میں دے دیتی ہیں تو وہ اس راہ حق میں دینے کے ساتھ پہلی چیز یہی کہتی ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں, یہ پاکستان ہمارا ہے. پاکستان کے ساتھ رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ وہاں جو غلام فضائیں ہیں, وہاں پہ جو قدغنیں لگی ہوئی ہیں, وہاں پہ جو ہم مقید ہیں, وہاں رہنے والا کشمیری بھی پاکستانی ہیں. اور اگر ایک عام پاکستانی جو یہاں لاہور, کراچی, اسلام آباد میں بستا ہے, اس کو پاکستان کے حالات ڈسٹرب کرتے ہیں, اس کو پاکستان کے حالات سے پاکستان کی فکر ہوتی ہے, تو ہم جو وہاں گراؤنڈ پہ رہنے والے کشمیری ہیں, ہم اس سے کہیں زیادہ پاکستان کے لیے فکر مند رہتے ہیں. ایک باضابطہ استحکام موجود ہو, ایک ایسا پاکستان جو ببانگ دہل پورے اقوام عالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہو, ایک ایسا پاکستان جسے امن کی کبھی بھیک نہ مانگنی پڑتی ہو, ایک ایسا پاکستان جو معاشی طور پہ اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہو. جب ایسا پاکستان ہو تبھی جو ہم کشمیری وہاں گراؤنڈ پہ رہنے والے ہیں ہماری آزادی کا ضامن ہو سکتا ہے. جی تو ناظرین, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جب کشمیر میں کوئی جنازہ ہوتا ہے یا کوئی ماں اپنا لال لٹاتی ہے رائے حق میں, تو وہ سب سے پہلے یہی نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے. جی تو آج کے لیے اتنا ہی. اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, اور کوئی بھی سوالات ہوں تو آپ ہم سے کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں.